اور یہ آدم سے شروع کروایا اور حضور تک قیامت تک چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر آپ اپنی امت کے مولویوں کو، احبار کو، آستانے والے، مرشد، پیر، کتنے پیر ہیں، کتنے مولوی ہیں، شیعوں میں مولوی، بریلویوں کے مولوی، وہابیوں کے مولوی، دیوبندیوں کے مولوی، غیر مقلد کے مولوی، کتنے مذاہب ہیں، کتنے پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، مبلغ ہیں، مقرر ہیں، محدث ہیں، جاننے والے۔ تو فرما ایک عالم ہوں گے حق کا، ایک عالم ہوں گے سو برے، ایک ہوں گے کہیں گے کچھ ملے یا نہ ملے، جان جائے تو جائے مگر ایمان، زندگی کھپا دیں گے، مر مٹ جائیں گے، گولی برداشت ہے، برادری چھوڑ دیں گے، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیں گے، رشتہ ناتا چھوڑ دیں گے، مگر اللہ رسول کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، برادری بھی ہے، برادری کو بھی راضی کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی راضی کرنا ہے، برادری سے بھی چلنا ہے۔ کیا مانا سب سے کاٹ کے بیٹھ جائیں، رشتے ناتے چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کی بھی کریں گے، ان کو بھی راضی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ حلال حرام ساتھ ملا لے، جائز ناجائز ملا لے، کیا کریں؟ برادری روٹ جائے گی، میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، اکیلا بچ جاؤں گا۔ جب اکیلا مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، دینا لینا بھی ہے، تو بھائیو اس کے بارے میں قرآن ہے، آج اس کا بیان ہے۔ تو اس کی چند مثالیں ہیں کہ دین کو چھپانا۔ اب میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، ممبر نبوی ہے، یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ مصلی بھی امانت، نبی کا مصلی وراثت ہے۔ یہ ممبر سامنے قرآن، اوپر رحمان کا گھر، اور ادھر بیٹھ کے ملاوٹ کرے، ادھر بیٹھ کے غلط بتائے، اس جیسا مولوی ذلیل، شیطان، بے ایمان دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب ذرا خیال کر، مولوی صاحب ذرا سیدھا ہو جا، پیر صاحب، مولوی صاحب۔ آج ہم اپنے بارے میں، میرے دین میں ملاوٹ نہیں کرنا، میں ملاوٹ سے پاک ہوں، اللہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ ہر چیز خالص دیتا ہے، خالص بناتا ہے۔ جیسا بیج ڈالے گا میں بناؤں گا، جیسا دے گا، ہلکا دے گا ہلکا دوں گا، اچھا دے گا اچھا دوں گا، چھوٹا عمل کرے گا تھوڑا ثواب دوں گا، زیادہ عمل کرے گا زیادہ دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ مگر میرے پاس ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ تیرے پاس ہے۔ تو ملاوٹ کرے گا وہ ردی ٹوکری میں جائے گا۔ میں ملاوٹ سے پاک ہوں، اور میں مال خالص دیتا ہوں اور خالص قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نکاح ہوا، مثالیں ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نکاح کب ڈالیں؟ شادی حال میں ڈالیں، گھر میں ڈالیں، نکاح کہاں کریں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے گھر میں، جمعہ کا دن ہو، عصر کی نماز کے بعد دلہا غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، باوضو ہو کر مسجد میں آ جاؤ، لڑکی کا باپ آ جائے، رشتہ دار آ جائیں، محلے پڑوسی والے آ جائیں، اعلان کرو آج پھتو کا نکاح ہے، فلانے لڑکے کا نکاح ہے، سب کو دعوت ہے، مسجد میں آ جاؤ، سنت کے مطابق نکاح پڑھو، سنت کے مطابق، نہ زیادہ لکھائی پڑھی، نہ باغ بغیچے، نہ مربے، نہ زمین، نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر باوضو، سارے باوضو مسجد میں نکاح ڈال دو۔ ابا بھی راضی، سسر بھی راضی، دلہا بھی راضی، دلہن بھی راضی، سب نے دیکھا۔ اس کے بعد دعا کرو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تپاشے، تل شکری، تلونگڑی، لڈو، مسجد میں بانٹو۔
یا اللہ کوئی خوشی بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، چھوٹے بچے آئے بڑے آئے، اگر تمہارے پاس سکہ ہے، کھلے پیسے ہیں، وہ ڈالو، چھوہارے ڈالو مسجد میں، بے حرمتی نہ ہو اس خوشی کو کہ نکاح ہو رہا ہے۔ اور یہ نکاح کیا ہے؟ النکاح نصف الایمان، شادی کرنا آدھا دین ہے۔ النکاح نصف الایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدھا دین ہے نکاح۔ حضور نے کہا یہ کام کرو، اللہ نے کہا میرا پیغمبر یہ حکم دے یہ ایسا کام کریں، ہم نے کیا کہا نہیں نہیں، ہم نے نکاح مسجد میں نہیں ڈالنا، ہم نے گھر میں ڈالنا ہے رات کو 4 بجے، 3 بجے، 12 بجے، بغیر وضو کے دلہا، نہ اچھے کپڑے، نہ غسل کیا ہوا، مول سے بس آپ نکاح ڈال دیں، پھر ہم اس کو ٹکریں لگوائیں گے، پھر پھول پہنائیں گے، پھر تاج پہنائیں گے، گانا پہنائیں گے، پھر چھرا دیں گے، ہاتھ میں ڈنڈا دیں گے، ایک سریا دیں گے۔ بھئی ایسے کیوں؟ اللہ تو یوں کہتا ہے، نبی یوں فرماتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج ہے، ہماری برادری ہے، 4 بجے نکاح ہوگا، پھر اس کو چھوڑیں گے بیوی کے پاس، نعوذ باللہ، جانور ہے انسان ہے؟ تو بھائی 4 بجے نکاح ہے بغیر وضو کے، وہ حرکتیں، بے شعوری، بے پردگی، شوہر بیوی کو ٹکریں لگا رہے ہیں، جو گھر کے 4-5 بڑے ہوتے ہیں، دلہا کو پکڑ کر دلہن کے سر میں دے ٹکر، گھڑے توڑو، گھڑے کے اوپر ڈھکنی ہوتی ہے اس کو توڑو، گھر میں لگام رکھو گدھے کی، اوپر مسلح رکھو، بولو ادھر نماز پڑھ۔ جناب یہ لگام گدھے کی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس کو لگام آئی رہے، بیوی کے اطاعت میں رہے، گھوڑے کی لگام، گدھے کی لگام، یہ رواج ہے۔ مرغی کے انڈے رکھو نیچے، زمین کھودو انڈے رکھو، اوپر مسلح رکھو اور نفل پڑے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کہتے جیسے مرغی کو انڈا ہوتا ہے، مجبور ہوتی ہے، اس کو بھی انڈا آیا رہے تاکہ بیوی کے تابع رہے، نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی، نہ نبی کو مانا نہ نبی کی مانی، نہ دین مانا نہ شریعت مانی، پھر بھی بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے کھانے پہ لعنت، تیرے پینے پہ لعنت، تیرے جینے پہ لعنت، تیرے مرنے پہ لعنت۔ قرآن ہے۔ دین کو چھپاتا ہے، مولوی کدھر گیا، ملا کہاں گیا، مولوی صاحب کدھر گیا، ذمہ دار کدھر گیا، ممبر و محراب کا مالک کیوں نہیں سمجھاتا؟ اللہ ڈرتا ہوں، بھگا دیں گے، ماریں گے، برادری راضی ہو جائے، تجھے راضی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان پہ لعنت ایسے تیرے پہ بھی لعنت۔ وہ تو بے دین لادین ہیں، تیرے پاس تو نور ہے، تیرے پاس تو قرآن ہے۔ شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، چھٹے دن لڈو، تلونگڑی، چھوٹے چھوٹے لڈو پلیٹ میں رکھ کے ہر گھر میں، جناب کیا ہے یہ چھٹی ہے، بچہ پیدا ہوئے، آج چھٹا دن ہے تو یہ چھٹی ہے اس کی۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کا فرمان کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ چھٹی نہ چھٹی، چھٹی کی ہو گئی چھٹی، 7ویں دن اس کے بال کاٹو، لڑکا ہے یا لڑکی، بال کاٹو، ان کے بالوں کو ترازو میں تولو، ادھر پیسہ رکھو، ابھی چاندی کے پیسے ختم ہو رہے ہیں، آ گئے کاغذ کے نوٹ، تولو، 8 آنے 50 روپیہ، 100 روپیہ بنے، اس کی ٹافی لے لو، بسکٹ لے کے بچوں میں بانٹ دو، یہ خوشی ہے۔ 7ویں دن بال کاٹو، 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا نام رکھو، 7ویں دن اس کو سنت بٹھاؤ۔ کتنے کام؟ بولو یار، 4 کام۔ یہ کس نے حکم دیا اور کس نے کروایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7ویں دن نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو،
لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، بچی ہے تو 1 بکری، حسب توفیق نہیں ہے یا رسول اللہ، نہیں ہے اللہ توفیق نہیں ہے، فرمایا مستحب ہے، جب اللہ دے گا کر لینا۔ حضور نے فرمایا 7ویں دن، اللہ نے کہا 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 14 تک۔ ہم نے کہا نہیں اللہ نہیں، ہم 7ویں دن نہیں کریں گے، ہم کریں گے ہندو والی رسم، بھگوان والی، یہودی والی، ہم 6ٹھے دن کریں گے، ٹکا بھی لگائیں گے، ادھر لال، ادھر بھی لگائیں گے، ادھر گانا پہنائیں گے بچے کو، لڈو لے آئیں گے، بانٹیں گے، ہم 6ٹھی کریں گے، ہم 7ویں دن نہیں کریں گے۔ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبی کے فرمان کو مانتا ہے، نہ رب کے آرڈر کو مانتا ہے، نہ شریعت کو مانتا ہے۔ ایک گھیل بگھیلا مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، 6ٹھی یہودی کرتا ہے، ہندو وہ جو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، یہ دبئی میں آیا عذاب بھگوان والا، پیلی پگڑی والا، نہ داڑھی نہ منہ، جس کو دودھ سے دھوتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ خدا ہے۔ یہودی والا دین مسلمان میں پڑھے لکھے لوگ، مولوی صاحب اگر کہتے ہیں ہماری خاندان پورا کرتا ہے، صدیاں گزر گئیں، ہم 6ٹھی کریں گے، لگتا ہے تو وہابی ہے۔ بابا ہم وہابی نہیں ہیں، ہم قرآن کہتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن سنت بٹھاؤ، بچوں کو طہور بٹھاؤ، کہتے نہیں؟ 2 سال 4 سال اس کو دمبا بنائیں گے، بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کی طہور کی شادی کریں گے، دیگیں پکوائیں گے، بلوائیں گے، خان چودھری ملک صاحب رئیس صاحب فلانا صاحب سب آئیں گے، چمڑا کاٹیں گے، اوپر کپڑا ڈالیں گے، بین والے آئیں گے، ڈول والے آئیں گے، جام کے گھر میں آج بچے کی طہور ہوئی ہے، خوشی منائیں گے، جو آئے گا کپڑا اٹھائے گا، اچھا ٹھیک مبارک، کوئی 100 دے گا، کوئی 500 دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا مونچھیں کٹاؤ، دیگ پکاؤ، مونچھیں کٹانا، بغل کے بال، زیر ناف کے بال اور بچے کو سنت بٹھانا ایک ہی درجہ ہے۔ بغلیں بجا کے بغلوں کے بال کاٹ کر تو دیگیں پکائے تو نبی کا فرما بردار ہے، محمد کے ماننے والا ہے کہ شیطان کا یار ہے؟ تو میرے بھائیوں بتلائیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، میرے محمد کی شریعت کہتی ہے 7ویں دن بندہ لگا ہوا ہے، 6ٹھے دن وہ لڈو مول صاحب کے گھر میں کہتے آنے دیکھ تھوڑی رہے، مولوی بھی پی گیا، مولوی کھا گیا، تو حرام کھا رہا، ایک لقمہ حرام کا کھایا، 40 دن کی نمازیں گئیں، جیسے روح ویسے فرشتے، تو کیا عمل آئے گا، کیا ہدایت آئے گی؟ دین کو چھپانا نہیں، بتلانا ہے، کوئی راضی رہے یا ناراض رہے، کوئی روٹھ جائے، کچھ ہو جائے، کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو بھائیو۔ بڑے ہو گئے، ابا مر گیا، اماں مر گئی، چاچا مر گیا، بیماری سے مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا، کس حال میں مرا، غسل دیا، قبر میں رکھا، آ گئے سارے محلے والے، کسی نے دیگ بھیج دی، روٹی، ایک دن چلایا، دوسرے دن، تیسرے دن، اور قبرستان میں کھڑے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اعلان سماعت فرمائیں، تیسرے دن سوم ہوگا، کلخانی ہوگی، سب کو دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن تو بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں، نبی کی شریعت، اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا، میرا نبی بتلا، 3 دن جس گھر میں میت ہو جائے اس کے گھر کی روٹی حرام ہے، اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہ جلے، 3 دن تک کچھ نہ کھاؤ، اس کو کھلاؤ، لے آؤ، کوئی چائے لے آئے، بسکٹ جیسے ہم دیتے ہیں۔ 4تھے دن اگر اللہ نے دیا ہے خیرات کرو، 5ویں دن، 6ٹھے دن، جب چاہو۔ تو نے تیسرے دن بنوا لیا، کہتا نہیں ہم کلخانی تیسرے دن ہوگی، فرمایا یہ تیری کلخانی نہیں ہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ 1000 دیگ پکوا لے، 100 دیگ پکوا لے،
نہ تیرا ایک چاول قبول کروں گا۔ کیوں کہ تو نے میرے حکم کو نہ مانا، میرے نبی کے فرمان کو بھی نہ مانا، میرے نبی کی شریعت کو نہ مانا، تیری صوم نہیں ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ چوتھے دن، پانچویں دن جب چاہے کرے، اعلان ہوا۔ تیسرے دن لوگ آ گئے، بریانی آئی، مال آیا، کھایا کمایا۔ اور جس بیچارے کا باب کیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کدھر سے سود پہ گروی پہ اٹھا کے برادری کو راضی کیا، کول خانی کی ابا کی۔ اللہ فرماتے ایک رتی کا ثواب نہیں دوں گا۔ تو نبی کا منکر، میرے نبی کے فرمان کا منکر ہے، میری شریعت کا منکر ہے، تقریر ذرا سخت ہے مگر بالکل سبحان اللہ، عمل آ جائے تو جنت ہے، نہیں تو مرضی۔ پھر اعلان ہوا جناب جمعرات ہے، جمعہ، ایک جمعرات، 7 جمعرات۔ کیوں؟ مول صاحب نے کہا ہے جمعرات جب آتی ہے، جو بندہ مر گیا، اماں مر گئی، چھوٹا بڑا، اس کا روح آتا ہے، دیواروں پہ بیٹھتا ہے، روٹی مانگتا ہے، کوئی کپڑا مانگتا ہے، اس کا روح واپس آ جاتا ہے۔ جو گیا واپس آیا ہے؟ بولو بھائی، مولوی صاحب مر گیا، میں مر گیا۔ اب جب میت اٹھاتے یوں نہیں کہتے بھائی مولوی صاحب نے، اور مولوی والا تو نام ہی گیا۔ ایسا چلو یار، میت کا خیال کرو۔ شہید مر گیا، پیر مر گیا، ایسا چلو میت کا خیال کرو۔ شکل بدل گئی، زمانہ بدل گیا، جہان بدل گیا، نام بدل گیا، یہ حال ہے۔ 1 جمعرات، 2 جمعرات، 7 جمعراتیں، اور جس کا ابا مر گیا اس کا گھر لٹ گیا اور جمعرات کر رہا ہے، تو جمعرات میں 6-7 کھانے، غریب مسکین ہیں، پھر وہ کرتا ہے بیچارہ، کھلاتا ہے برادری کو، غریب نہیں، چچا ہے، سوترا ہے، فلانا سب آ گئے، وہ کھلا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ عمل جائز ہے؟ فرما نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کھانا، جمعرات شریعت میں نہیں ہے۔ وہ دوسرا مولوی کہے گا بابا جائز ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا نام تو لے رہے اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک دین بنا دیا ہے، جمعراتیں نہیں ہیں، پھر 21واں کرتا ہے، 21 دن کے بعد کچھ لمبی خیرات کرتا ہے، پھر 40واں آتی ہے، کچھ بڑھ کے کرتا ہے، 40 ڈیگیں پکاتا ہے۔ نہ جمعرات جائز، نہ جمعہ جائز، نہ 21واں جائز، نہ 40واں جائز، پھر آگے سال کے بعد برسی، اور پورا سال گزرا، جس دن مرا ابا اسی دن مولویوں کو بلایا، مولوی صاحب بچے دے دو قرآن خوانی، تو نے نہیں پڑھنا، نہیں ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارا پورا قرآن کا ختم، تیرے 3 دفعہ قل ہو اللہ کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ پڑھتا پہنچتا، کسی نے پڑھا، کسی نے پڑھا، روٹی کھلائی، 10-10 روپے 100 دے کے خوش ہو گئی، ابا بخشا گیا۔ اللہ کہتے ابا پکڑا گیا۔ تو میرے بھائیوں، پیسے کو ضائع نہ کرو۔ جمعرات نہیں ہے شریعت میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، باقی مذہب ہیں، مولوی لڑ رہے ہیں کھانے پینے کے چکر میں، یہ مولوی نہیں آتا، وہ تو آ گیا، کھلاؤ اس کو۔ یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، مولوی صاحبہ کھا لے، قیامت کا دن آئے گا، تندور کی طرح بیٹھا ہوگا، زبان سے آگ نکل رہی ہوگی، لوگ گزر رہے ہوں گے، ارے اپنا مولوی صاحب تو نماز پڑھاتا تھا، حق کہتا تھا، کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، تو نے جو آگ ڈالی، وسیصلون سعیرا، دیکھو اے الو مولوی کا حال دیکھو، بے غیرت کا، کہ اس نے حق نہ سمجھایا، کتنا کھائے گا، کتنا مال کھایا؟ کہتے وہ وہابی ہے، ہم سنی ہیں، سنی کا منع نبی کی سنت پہ چلنے والا، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ قرآن میں۔ یہودی کی رسم رچائی، ہندوؤں والا مذہب کیا، اور سریکی میں کہتے ہیں ڈینڈ گی تو ڈند سٹی گی۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، ترجمہ کرتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، میرے مولا اس مولوی کا کیا ہوگا، اس کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ خیرات منع نہیں ہے، جب چاہو، میں تو غریب ہوں، جمعرات کیسے کروں، 21واں کیسے کروں، 40واں کیسے کروں، برسی کیسے کروں؟ اللہ فرماتے کچھ نہ کر، میں نے تجھے قرآن دیا ہے، ہر نماز کے بعد اول آخر درست 3 دفعہ قل ہو اللہ، 5 آیتیں ہیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے
مجھے کہے اللہ میں نے پڑھا ہے میں تجھے دے رہا ہوں، میرے مولا اس میرے 3 دفعہ کل شریف پڑھنے کا ثواب میرے ابا کے روح کو ثواب پہنچا دے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا قرضہ ہو گیا میرے ذمہ ہو گیا، تیری خیرات سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ قرآن میں ملاوٹ نہیں، ہیرا پھیری نہیں، بالکل صاف و برہ ہے، بے وضو ہے یا باوضو ہے، غریب ہے یا امیر ہے، سستا سودا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ ہر نماز کے بعد نقد و نقدی 5 ٹائم تیرے ابا کی قبر ٹھنڈی رہے، تیرے ابا کو ثواب پہنچتا رہے، یہ اچھا کہ اپنی جائیداد لٹائے، قرضے اٹھائے، سود پہ پیسہ اٹھائے اور برادری کو راضی کرے۔ برادری کھائے گی، کو کہے گا یار مرچیں زیادہ ہے، چاول اچھا نہیں پکا، بوٹی نا مراد نے نہیں ڈالی ہیں، کرنل باسمتی نہیں ہے، زردہ اچھا نہیں ہے، کھائے گا 12 گھنٹے کے بعد سیدھا لیٹرین میں، 12 گھنٹے کا ثواب ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں کو میرے ابا کو ثواب ملتا رہے؟ اللہ فرماتے قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے قرآن بھیجا ہے، شفاء للناس، یہ میرا قرآن شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ جانتے نہیں ہو مریض لا علاج ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا جاؤ گھر میں، اب کہتے ہیں یار یاسین پڑھو، ڈاکٹر نے کہا ہے مول صاحب دعا کرو، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اگر زندگی ہے تو، زندگی نہیں ہے تو پھر قرآن بھی نہیں چلتا، اس کا وعدہ ہے اذا جاء اجلهم لا یستأخرون، جو لکھا گیا وہ وقت ٹلتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دین میں ملاوٹ کرنا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، مولوی لوگ، پیر لوگ، تعویذ والے، ملا مولوی، تمہاری بات نہیں ہے، ہم اپنی بات، یکتمون ما انزلنا من البینات، میں نے قرآن میں صاف صاف مسئلے بتلائے، ان کو چھپاتا ہے، حق نہیں بتاتا، حق نہیں سناتا، سچ نہیں سناتا۔ چوری نہیں کرنا تیری روزی حرام ہو جائے گی، سود نہیں کھانا تیری بخشش نہیں ہوگی، اماں ابا کی بے فرمانی کرنا جنت نہیں ملے گی، حرام کا ایک لقمہ کھائے گا 40 دن کی نمازیں ختم۔ اتنے اتنے ناخن ہیں بہن کے، بیٹی کے، اتنے اتنے ناخن ہیں عورتوں کے، شوہر خوش ہے، لپسٹک لگی ہے، ادھر رنگ لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ ارے اللہ فرماتا ہے، میرے رب کا نبی فرماتا ہے ہر 8ویں دن ناخن کاٹو، 15 دن، اس سے اوپر اگر 40 دن گزر گئے تو یوں سمجھو تیری بیوی روٹی پکا رہی ہے، سور کے خون میں ہاتھ ڈبو رہی ہے، اس کی روٹی نہیں کھانا۔ کتے کے، بلے کے، چوہے کے، فاختے کے، شیر کے، گندی مخلوق کے ناخن بڑھاتا ہوں، ان کے ذریعے وہ چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، سوچو تو صحیح ذرا۔ وہ بیوی کو کہتا تو ڈرتا ہے، چپ کر میری مرضی، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میری مرضی کر لے۔ یا رسول اللہ یہ کٹوانا، یہ دھاگا پھروانا، بال کٹوانا، بھویں کٹوانا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا میں دیکھ کے آیا ہوں، جو یہ عورت کرواتی ہے قیامت کے دن اس کو ننگا کیا جائے گا، اس کے بالوں سے اس کے پاؤں کو باندھا جائے گا۔ اب بندہ سیدھا ہے، اس کو مرغا بنا دو، جیسے مرغی ذبح کر کے مکہ ہوٹل پہ لٹکی ہوتی ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہوتی ہے کوئلے پہ، وہ مرغی پکتی رہتی ہے، سرکہ ڈالتے ہیں۔ فرمایا ننگا کر کے جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، وہ اوپر جل رہی ہوگی۔ یہ کون؟ جس نے رب کی بناوٹ میں ملاوٹ کی، رب کی بناوٹ میں مرد کو داڑھی والا بنایا، عورت کو بغیر داڑھی کے بنایا۔ مرد کہتا میں بھی عورت بن جاؤں، وہ ایسا ہے میں بھی ایسا بن جاؤں، تیری مرضی کر لے۔ مولوی کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مول صاحب کہے گا تو کہیں گے نکل سامان اٹھا۔ ہمیں وہ مولوی چاہیے جو شیعہ کو بھی راضی کرے، بلیوریز کو راضی کرے، چور کو راضی کرے، ساز کو راضی کرے۔ ہم حلال کھائیں حرام کھائیں ہم کریں، بھائیوں ہمارا حق بنتا ہے۔ ہاں یہ شریعت میں منع ہے
کسی کا نام لے کے بولو فلانا جو ہے نا فلانے کا بیٹا، نام نہیں لینا، سزاؤں کا بتلانا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو میرے دین کو چھپاتے ہیں، مسئلے کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، ما انزلنا جو میں نے اتارا۔ قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ من البینات والہدی، اس میں کھلے کھلے مسئلے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، شادی کے مسائل، سونے کے مسائل، پردے کے مسائل، سودا تولنے کے، سودا بولنے کے، دودھ دینے کے، کپڑا پھاڑنے کے، تجارت بزنس کے، نماز۔ کتنا بڑا دین ہے، سمندر چھوٹا ہے، دین بڑا ہے۔ والہدی، کھلے کھلے مسئلے، صاف صاف باتیں آ گئیں۔ والہدی، قرآن ہدایت بھی آ گیا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، موسیٰ کی کتاب، عیسیٰ کی کتاب، حضرت داؤد والی کتاب، ابراہیم والے صحیفے، ان میں بھی بتلایا تھا۔ ان کی تصدیق کے لیے قرآن آ گیا۔ فی الکتاب، مانو مانو، نہیں مانتے ہماری مرضی، برادری راضی رہے، برادری کو راضی کرنا ہے۔ میری مرضی کروں نہ کروں، میری مرضی چوری کروں، میری مرضی سود کھاؤں، میری مرضی تو ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، او لعنت ہو مولویا تیرے چہرے پہ، او پیرا تیرے چہرے پہ، لعنت ہو چودھری صاحبہ، خان صاحبہ، جام صاحبہ، رئیس صاحبہ، ملک صاحبہ، صدر وزیرہ، چیف ججہ، اولئک یلعنہم اللہ، لعنت ہو تیرے منہ پہ۔ کس کی لعنت؟ وہ سچ تو بولو۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ماننے والوں کی بھی لعنت۔ یا اللہ، ہے میرا اللہ پتہ نہیں تھا، غلطی میں ہو گیا، بھول میں ہو گیا، اللہ کی درجہ لب آ جاؤ، آ جاؤ۔ الا الذین تابوا، کرم بین لطف، بلے بلے، کرم بین لطف خداوندگار، کرم بین لطف خداوندگار، گناہ بند کر دست و شرمسار۔ او میری مہربانی تو دیکھ، میری کرم نوازی دیکھ، او چٹی داڑھی والا بے ایمان، او ملا مولوی صدر وزیرہ، کرم بین لطف ہے، کیا اس کے احسان ہے؟ دشمن کو بھی کھلا رہا ہوں، دوست کو بھی دے رہا ہوں، دوست کو ذرا کھینچ کے دیتا ہوں، دشمن کو زیادہ دیتا ہوں۔ کرم بین لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست و شرمسار۔ جوانی میں تو گناہ کر لیے، بڑھاپا آ گیا، تیری چٹی داڑھی ہو گئی، پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو فرش پہ گناہ کرتا ہے، آج پہ مجھے حیا آتا ہے۔ اے بے شرم تو دیکھ، ابھی تک بھی لگا ہوا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ میاں پتہ نہیں تھا، کسی مولوی نے سنایا نہیں تھا، ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اللہ والے کی صحبت میں گئے نہیں، اچھا مولوی نہیں ملا تھا، آج پتہ چلا۔ الا الذین تابوا، اللہ فرماتے میرا پیغمبر بول، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، نماز پڑھوں گا، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، لڈو نہیں کھیلوں گا، کبوتر کی شرطیں نہیں کراؤں گا، مرغے نہیں لڑاؤں گا، تیتر نہیں لڑاؤں گا، اونٹ نہیں لڑاؤں گا، ننگا لباس نہیں پہنوں گا، اللہ تیرے دین میں دائرے میں رہوں گا۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ، سبحان اللہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا،
توبہ کر لے، میرے دروازے پہ آ جا، کسی کو نہ لے آ، اکیلا آ جا، نہ قرآن اٹھا، نہ سید کو بلا، نہ پنچایت بلا، کسی کو پتہ نہ ہو، رات کا ٹائم ہو، چپ کر کے آ جا میرے دروازے پہ۔ الا الذین تابوا، وہ توبہ کر لے، واصلوا، اپنی اصلاح کر لے، پکا وعدہ کر لے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ میاں یہ ناک رگڑ رہا ہوں، بعض بیچارے چوتا رگڑتے، یہ بھی کر رہا ہوں، اللہ معافی۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ کام کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، دودھ بنا دوں گا چٹا صاف۔ مولوی صاحبہ باتیں تو سچی ہیں، لوگ کہتے ہیں سچ کہتا ہے تو، قرآن بھی سچا، محمد جوان بھی سچا، رب کا دین بھی سچا، رب کا فرمان بھی سچا، مگر کیا کریں؟ ان الذین کفروا، مان کے کہتا ہے میری مرضی، برادری کی مرضی۔ مولوی صاحب نکاح ڈال رہے تھے تو جس کا نکاح ڈل رہا تھا اس سے پوچھا، بیٹا فلانی لڑکی فلانے کی بیٹی تجھے قبول؟ اس نے کہا جیسے مولوی صاحب کی مرضی۔ اس نے کہا نامرادہ، تیرا نکاح ہو رہا ہے، منگنی تیری ہو رہی ہے بچی کا، تو نے قبول کرنا، کہتا جی سائیں کی مرضی۔ سمجھ آئی کہ گئی؟ جی مولوی صاحب کی مرضی صحیح۔ ایسے بھی بیچارے دھلے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی مرضی تو 2 نمبری مولوی ہوتا، کہتا مجھے قبول ہے، تو جا گھر چھٹی۔ ان الذین کفروا، نہیں مانتا، ادھر کہتا اللہ تو بھی سچا، محمد جوان بھی سچا، رسول اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، علی بھی سچا، حسن حسین بھی سچا، اہل بیت سچے، سارے صحابہ سچے، مگر میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ ان الذین کفروا، نہ مانا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، مان رہا ہے کرتا نہیں، کہتا سب ٹھیک ہے، سب سچ ہے، مگر کروں گا اپنی مرضی۔ میں نے بین بھی بجانی ہے، میں نے مہک ملک کو بھی بلوانا ہے، میں نے نوٹ بھی ڈالنے ہیں، بین والی سرکار بھی آئی ہے، ڈول ڈھماکہ بھی کرنا ہے، میں نے تہور بھی کرنی ہے، میں نے چھٹی بھی کرنی ہے، جمعرات ورینا بھی کرنا ہے، میں نہیں مانتا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس کفر میں، اسی ضد میں، ہٹ دھرمی میں مر گیا، وہ کافر ہو کے مرا۔ اللہ اس کی سزا کیا ہے؟ اولئک علیہم، میری طرف سے لعنت اللہ، اس بندے پہ میری لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت، 14 طبق زمین و آسمان، والناس اجمعین، اوپر والوں کی بھی لعنت، نیچے والوں کی بھی لعنت، خالدین فیہا، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، لا یخفف، ایک پل بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ 5 منٹ ڈنڈا لگا رک گیا، بس 10-12 لگے نہیں، مارو، مارتے رہو مارتے رہو، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ایک پل بھی عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، نہ مہلت دوں گا نہ چھٹکارا ملے گا۔ کون ہے کرنے والا، کون ہے بتانے والا، کون ہے اس کو بھیجنے والا، کون ہے محمد کو دینے والا؟ وَإِلَٰهُكُمْ، لوگو، وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ آخر میں اللہ نے نتیجہ نکالا، وَإِلَٰهُكُمْ، یہ جو سنایا، یہ بتلایا، یہ لکھوایا، محمد کریم کو دیا، نبی سے فتویٰ لگایا، شریعت کو مکمل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، او لوگو، وَإِلَٰهُكُمْ، معبود تمہارا الہ واحد، میں اکیلا، میں کلا۔ اللہ اکیلا بھی ہے، کلا بھی ہے، آپ اکیلے اکیلے بیٹھے، مگر ہمارے کچھ اندر اور بھی ہے، رشتہ داری ہے، نانا بھانجا چاچا ماما بیوی بچے۔ الہکم الہ واحد،
لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. الہکم الہ واحد. لوگو میں تمہارا معبود ایک، مشکل کشا ایک، حاجت روا ایک، بدی چھٹی والا، موت زندگی والا، خوشی غمی والا، سب کرنے والا. الہ واحد لا الہ الا ہو. کوئی تمہارا معبود نہیں ہو، تو ہی تو. اور بولو تو ہی. الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ. رحمان ہے بن مانگے بچہ دے دیا، رحیم بن مانگے پال رہا ہے. شادی ہوئی تھی دعا مانگی تھی، نکاح ہوا وضو کیا نفل پڑھے، بیوی سے صحبت کی. یا اللہ دعا مانگ کے نفل پڑھ کے کہہ رہا ہوں اگر میرے لیے رزق لکھا ہے تو بچہ دینا. اللہ کہتے ہیں نماز نہ دودھ نہ نم نہ بسم اللہ نہ بسم اللہ. ڈسکو ماڈرن ننگا جانور کہیں کا تو کھیل کرتا رہا. الرحمن بن مانگے دیا، الرحیم بن مانگے کھلاتا ہوں. تو بھائیو 15 منٹ اوپر ہو گئے. کتنے؟ بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ یہ سچا ہے. یہ بولو بولو یہ، اور جس پہ یہ آیا ہے وہ ذات بھی محمد الرسول اللہ لا ریب بے عیب. یہ بھی لا ریب بے عیب، اس میں بھی کوئی شک نہیں. محمد الرسول اللہ کے سر مبارک سے لے کر چھوٹی انگلی مبارک تک نبی بھی سچا سچا. لا ریب بے عیب بے کیف بے تیب بے زیب، اعلیٰ عرفہ اجلا ابدا انہا اکشا محمد الرسول اللہ. دین بھی ستھرا، نبی بھی اعلیٰ، بھیجنے والا بھی اعلیٰ، گھر بھی اعلیٰ، منزل بھی اعلیٰ، بیان بھی اعلیٰ. تو فرمایا مولوی صاحبہ، پیر صاحبہ، سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو ذکری ہو کوئی بھی ہو، کسی نظریے کا ہو، میرے دین کو چھپانا نہیں. میں نے صاف صاف دیا ہے. اسی دین کے لیے آدم سے لے کر میرے محمد عربی نے دانت شہید کروائے، میرے نبی نے صحابہ کٹوائے، میرے نبی نے صحابیات شہید کروائیں، میرے نبی نے مکہ چھوڑا، میرے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا 23 سال اس دین کو بچانے کے لیے. برادری خاندان تو چھوڑ دیا، نہ میرے قرآن کو چھوڑا، نہ میرے احکام کو چھوڑا. تو نہ چھوڑا تو میں نے شان وہ دیا. دنیا سو رہی تھی، میرے نبی نے اس سے تعلق لگایا، میں نے نبی کو فرش سے اٹھایا، عرش کے قریب جا کے کھڑا کر دیا. معراج والی رات اوپر اللہ بول رہے تھے، میرا نبی سن رہا تھا، نبی بول رہے تھے، رب سن رہا تھا. تکلم کلام. لوگو اگر اس قرآن پہ عمل کرو گے، محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانو گے، میں رب کی توحید پہ گامزن رہو گے، تمہارا شان بھی رتبہ یہ ہوگا. قبر سے اٹھو گے تو فرشتے آئیں گے، بغیر حساب کے جنت دے دوں گا، اور تمہیں 8ویں دن دیدار کرواؤں گا. اور پوچھا جائے گا حال سنا مزہ ہے؟ کہے گا نہیں، جنت میں مزہ نہیں ہے. بہرحال بھائیو اللہ فرمائیں گے چلو میں تمہیں میرے بندے ہو، تم نے میرے ساتھ یاری لگائی، سب کچھ میرے لیے چھوڑا تھا، آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں. 73,000 نور کے پردوں میں رہنے والا جب پردہ ہٹائے گا، سبحان اللہ، جب اللہ اپنا نور کا منظر دکھائے گا، آپ بولے گا حال سناؤ، کہیں گا سب کچھ بھول گیا، سب کچھ گیا جو تیرے نور میں مزہ ہے. اگر یہ چاہتا ہے ہم نبی والے بنے، محمدی بنے، چھوڑ ملا مولوی چلتا رہے گا، دکانداری ہے، میری پیری میں زور رہنے دو، سارے عالم کو کور رہنے دو، کو مانے نہ مانے، ادھر بھی پیسہ ڈال، ادھر بھی ڈال، ادھر بھی ڈال. جمعرات بھی مولوی پی گیا، 21واں پی گیا، 40واں کھا گیا، برسی کھا گیا، سارے کام مولوی ہضم کر گیا. کہتے ہیں اللہ میاں خیرات کی ہے بخش دے. وہ جاہل تو پتہ نہیں ہے، پیچھے امام کے اللہ پر نیت کر، اللہ میں نے پکایا تجھے دے رہا ہوں، تو جان تیرا بندہ جانے، سستا سودا ہے. ملا نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا بخشش کا؟ میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا مقبول و منظور فرمائے. مسئلہ ذرا کڑوا تھا مگر چھپا ہوا تھا، آج بتا دیا. آپ عمل کریں گے انشاءاللہ مزے مزے
انشاءاللہ ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ اللہ قبول فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آگے آ جائیں بھائی۔